زندگی کا بندوبست ایسا کہ گھر کے پردے تیرے کیسے ہوں، گھر میں آنے جانے کے وقت کیسے ہوں، جو لڑکے ابھی بالغ نہیں ہوں ان کے آنے جانے کے لیے کون سے اوقات مقرر کیے جائیں، صلاۃ المکتوبہ کے الفاظ کون سے ہو، کاروبار کس ڈھنگ سے ہو، سودی لین دین جو اس وقت کو بند کرنے کا کیا چلن زندہ کیا جائے، غلامی کی پرتھا کو کس طرح بند کیا جائے، عورتوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی تھی اور ان کو ماچس لگائی جا رہی تھی اور ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا اور بازاروں میں ان کو بیچا جا رہا تھا، کون ہے قرآن کے سوا اور کس نے دنیا کے انسانوں کو دعوت دی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 500 نہیں 5000 سبجیکٹ نکالے جا سکتے ہیں قرآن مجید میں جو دین ہے انسانیت کے نام. اور سنیے اس کو کہ لکھنے پڑھنے کا دور نہیں تھا، قرآن مجید کے آنے کے بعد وہ دور جاری ہوا. آج جس دور سے آپ گزر رہے ہیں یہ دور پڑھنے پڑھانے کا ہے، یہ سب دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ ایک زمانہ اس دھرتی کے اوپر ایسا گزرا ہے مذہبی کتاب عورت پڑھ نہیں سکتی، اور نسل کا آدمی، کالے رنگ کا آدمی اور ورناشرم کے اعتبار سے ہاتھ نہیں لگا سکتا. قرآن آیا اور اس نے کہا کہ واختلاف الوانکم والسنتکم ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. تمہاری زبان کا اختلاف اور رنگ کا اختلاف جھگڑے کا سبب نہیں ہے، دنگے اور فساد نہیں ہے کہ گجراتی اور کنڑ اور ہندی اور انگریزی کے اوپر تم دنگے کرنے لگو، یہ نہیں ہے. تمہارے رنگ کا اختلاف کہ کالا ہے، گورا ہے، بھورا ہے، ناٹا ہے، چپٹا ہے، فلاں زبان بولتا ہے، ڈھکا رنگ رکھتا ہے، نہیں. فرمایا کہ اللہ کی آیت ہے لنگوسٹک پرابلم کے اوپر جن لوڈروں نے دنگے اور فساد کیے دنیا کے اندر، زبانوں کا اختلاف، انہوں نے اس اختلاف میں اس میں جلا بخشی، اس کو ماچس لگائی اور آگ لگائی اس کو، اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کے خود خون ہوئے اس دھرتی کے اوپر. ان سب کو پریرنا لینی چاہیے. پاس قرآن ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ زبان کا اختلاف دنگے اور فساد کا سبب نہیں ہو سکتا، یہ میرے رب کو کی پہچان کا اور اس کی معرفت کا سبب ہے. کسی کو اللہ نے کالا بنایا، کسی کو بھورا بنایا، کسی کو ناٹا چپٹا بنایا، بلکہ حد یہ فرمایا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، کسی کو زوجین میں سواری دی، کسی کو مذکر بنا دیا، کسی کو مؤنث بنا دیا، کسی کو میل میں تبدیل کیا، کسی کو فیمیل میں، کسی کو نر بنایا، کسی کو ناری بنایا. یہ سب اس اللہ کی دین ہے، اس خلاق العلیم کی. کس کو کیا بنانا ہے یہ فیصلہ اس کا ہے. اس لیے مردوں اور عورتوں کی تفریق جو ہے وہ اس کو جائز نہیں رکھا اس نے. ہاں میدان ان کے الگ الگ کر دیے، کام کرنے کے میدان الگ کر دیے اور ان کا کاریہ چھیتر اور ان کی ذمہ داریاں الگ الگ کی. لیکن مرتبے میں کیا فرمایا قرآن شریف میں؟ بعضکم من بعض. فرمایا کہ تم میں سے من ذکر و انثی، کوئی مذکر ہو مؤنث ہو، میرے پاس کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں. کوئی عورت بھی عمل کرے گی اس کو قبول کروں گا، کوئی مرد بھی اچھا عمل کرے گا میں اس کو قبول کروں گا. سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب دنیا میں لائے، اس نے لیکھنی، پڑھنے پڑھانے اور گواہیوں کو بھی وجود میں لایا. ہمیں کوئی ڈر اور خوف محسوس نہیں کرتا کہ فرمایا کہ لم رجلین، نہ دو آدمی نہیں ملے تو فرجل و امراتان، ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی لے لو. اس میں بعض ہمارے دوست محبین یہ کہنے لگے 2 عورتوں کی گواہی کیوں ہو؟ قرآن مجید نے کہہ دیا کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ کاریہ چھیتر ان کا ہے نہیں ہے. ان کی گھریلو زندگی اور ان کی اور بہت ساری ذمہ داریاں اس کو سنبھالنے کے سبب ڈاکومنٹ میں کب دستخط کیے اس نے، کب گواہی دی ہے، یاد نہ آئے گی. اس لیے 2 عورتیں رکھو، ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی کہ فلاں 15 سال پہلے آپ نے اور ہم نے دونوں نے اس ڈاکومنٹ پر دستخط کیے تھے. ہر جگہ کہ 2 عورتوں کو دیا تو حق دیا تو اعزاز بخشا یا ان کی تنقید کی. عقل اور بدھی اگر الٹی چلنے لگتی ہے تو آدمی فضیلت کو جو ہے وہ فضیلت سمجھنے لگتا ہے. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ لین دین اور کاروباری دنیا کے علاوہ سیاسی دنیا کے اندر بھی، ملوکیت اور بادشاہت کے اندر بھی، شورائی اور جمہوری نظام کے اندر بھی قرآن مجید نے اپنا جو نقطہ نظر چھوڑا اور انسانی دنیا کو اس نے چینل دیے. فرمایا اور خوب فرمایا کہ یہ آیت سورہ نمل کی آیت ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزتها اعلی اذلہ وکذلک یفعلون. بادشاہ اور سیاسی لوگ اور طاقتور لوگ دوسرے علاقوں کے اندر گھستے ہیں اور قدم رکھتے ہیں تو اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں اور بڑا ادھم مچاتے ہیں. اور کذالک یفعلون، یہی ان کا دستور ہے. کیا آج اس 20ویں صدی کے اندر سیاسی لوگوں کا نقطہ نظر کچھ اور ہے؟ ویتنام کی جنگیں ہوں یا ہمارے پڑوسی ملکوں کے آس پاس کی لڑائیاں ہوں، اور میں نے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، کوئی میں نے شرمندگی محسوس نہیں کرتا. جو ہوا ہے اس کا اقرار کرنا چاہیے، چاہے آپ کی ایران عراق جنگ ہو یا افغانستان کی لڑائیاں ہو ایک دوسروں کو مارنے پیٹنے کی، یہ سب حرام تھی، کوئی اس کی اجازت نہیں تھی. انسانی دنیا کے سامنے شرمندہ ہونے کے لیے ہمارے سر کو نیچے ڈالنے پڑنے کی یہ چیزیں ہوتی کہ ایک مومن ایک دوسرے مومن کے مقابلے میں آ جائے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں.
ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ قاتل ہے وہ، مقتول کیسے جہنمی ہو؟ حضرت نے دو باتیں فرمائی. ایک تو فرمایا کہ اپنے قتل پر اس نے سامنے والے کو ابھارا تھا، ایسے حالات پیدا کیے کہ سامنے والے کو ابھار دیا. دوسرا ہے کہ چانس کی بات ہے، اس نے مار دیا اس کو، اگر اس کو چانس ملتا تو چھوڑ دیتا گئے. یہ چانس کی بات آپ سمجھیے اس کو. یہ آپ کی آپسی مارا ماری قرآن مجید میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. آپ کی مسجدوں میں ایک دوسرے کو دھکیلنا، یہاں یہ طبقے کا آدمی نماز نہیں پڑھے گا اور وہ نماز نہیں پڑھے گا، اور اس کی ٹوپی ہے تو اس کی ٹوپی اچھال دیں گے، اور اس کا بش شرٹ ہے تو اس کا بش شرٹ کی چڈی بنا دیں گے. یہ قافیہ اور ردیف آپ کو شوبہ نہیں دیتا. آپ کے سامنے قرآن مجید ہونا چاہیے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جس کی ممانعت ہم تم کو کر رہے ہیں، تمہارے سارے کالے کرتوت معاف کر دیں گے. چھوٹے چھوٹے گناہوں کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم. گنہگاروں کو اور پاپیوں کو سہارا دیا اس نے. ان سے دو شرطیں منوائی، ایک تو ایک اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، اور دوسرے کہ انسانی جان کا قتل نہیں کرو گے. فرمایا اور خوب فرمایا ساری دنیا اس کو سن لے، اور یہ دنیا انسانیت کے لیے دین ہے. فرمایا کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. آگے پکارے ساری انسانیت اس بات کو سن لے کہ ہماری طرف سے اعلان ہے کہ جس انسان نے کسی دوسرے انسان کی ہتیا کر دی، کہ اس نے کوئی جرم ایسا نہیں کیا تھا کہ اس کی جان لی جائے، اس کو قتل کر دیا، اس نے اتنا بڑا مہاپاپ اور اتنا بڑا گناہ مول لیا، اس نے پوری انسانیت کی ہتیا کر دی، پوری انسانیت کو مار ڈالا. میں کہتا ہوں کسی مذہبی کتاب کے اندر انسان کی جان کی قدر مجھے بتائی جائے تو میں سر رکھ دوں گا اس کے سامنے. لیکن میں کتب آسمانی کا طالب علم ہونے کے اعتبار سے پورے یقین کے ساتھ وثوق کے ساتھ اللہ کا شکر مانتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ کسی مذہبی کتاب میں بندگی کے آداب آپ کو مل جائیں گے، مسئلے اور مسائل مل جائیں گے، لیکن انسانی دنیا کی اتنی عظمت کہ ایک انسان کا قتل کیا بلا وجہ، آپ نے ساری انسانیت کو مار ڈالا اور ایک انسان کو جانے دیا، کوئی ہاتھ نہیں ڈالا اس کے اوپر، آپ نے پوری انسانیت کو جیون دان دیا. تو میرے دوستو، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو انسانی زندگی کو جیون دان دینے والی. مثلا حکومت کے طرز جو ہے ملوکیت اور بادشاہت کے ایک زمانے میں چلتے تھے. شورائی نظام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جب پیش کیا تو انسانوں کو معلوم ہوا. فرمایا امرہم شورا بینہم، ان کے کام جو ہے آپس کے مشورت سے ہوتے ہیں. انسانیت کو جمہوریت کا، پرجاتنتر کا، تنتر کا اور لوک تنتر جس کو کہتے ہیں اس کا دور ملا اس کو. اگر قرآن میں آیت نہیں اترتی تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آج سے 2000 سال پہلے کی دنیا، 1500 سال پہلے کی دنیا اس سے واقف نہیں تھی. جنتنتر کیا ہوتا ہے؟ ایک قبائلی سسٹم میں لمبا چوڑا تگڑا بہادر اور دلیر آدمی ڈنڈے ہاتھ میں لے کے 10-20 اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے کسی بھی قبضہ کر لیتا تھا کسی علاقے کے اوپر اور اپنی سلطنت کو، ملوکیت کو اور بادشاہت کو جاری کرتا تھا. قرآن آیا اور اس نے کہا نہیں، تنہا یہی طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کسی انسانی جان کو قتل کرنا اور گھیر ڈالنا بستیوں کے اوپر، ان کی جانوں کو لینا، ان کی عورتوں کی بے عزتی کرنا اور ان کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرنا حرام ہے. یہ پیغام انسانوں کے نام دو آپ.